ہمارا یقین نہیں ہے میرے بھائی اللہ کے کلام پہ. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو نعرے لیمبو سے توڑ کے حقیقت سے جوڑنا چاہ رہا ہوں. حقیقت سے جوڑنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. میں ایک مرتبہ پڑھ گیا چھو، آپ گلے میں ڈال لیے، تکے کے نیچے رکھ کے سو گئے، فائدہ ہو رہا. یہ آ کے بیٹھ کے 3 دن میں آپ کم سے کم 25,000 مرتبہ درود پڑھے تو فائدہ نہیں ہوتا؟ کیا عقیدہ بنا رہے میرے بھائی ہم لوگ؟ کون سی دنیا میں جی رہے ہیں؟ اہل سنت کو برباد کر رہے ہیں ہم لوگ. ایک باہر کے شیطانوں سے ٹینشن ہے تو اندر کے بھائیوں سے بڑا خطرناک ٹینشن. اندر کا بھائی ماننے کی تیار نہیں ہے. انہیں بولتا بیٹھے بیٹھے میں ایسا چھو چھا گا، خصہ ختم، کام ہو جانا، میرے کو گڑی کو کچھ تو بھی چبا دو، میرے کانٹا نکل جانا، خصہ ختم. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. آپ میرے آقا کی ذات پر یقین رکھیے. میرے آقا ارشاد فرمانے بنفس نفیس میں خود اس کا درود سنتا ہوں، اس کا درود میری خبر میں پہنچایا جاتا ہے. آپ رسول اللہ کی حدیث پہ یقین کرو اور اس یقین کے ساتھ پھر حجرے درود میں آؤ. خدائے رب ذوالجلال کی قسم کسی کو ایک دن میں بھی دیدار مصطفیٰ ہو سکتا ہے. یہ اس کی عقیدے کی بات ہے، یہ اس کی کیفیت کی بات ہے. ایک بات سناتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی شان. ہم ایران گئے تھے تو سرکار امام محمد غزالی کی زیارت ایران میں ہم کیے، اور خدا کی قسم ہمارا دل رویا تھا، کیونکہ پوری مزار کو جو ہے بالکل میدان ہے، میدان میں بازار بس ہے، باقی کا پورا قبہ مبارک توڑ دیا گیا. جو آپ کی جو ہے مزار اقدس کے اوپر سے جو بھی مینار وغیرہ تھے، گنبد تھی، سب توڑ دی گئی، بالکل بے سر و سامان پڑی ہوئی ہے. ہم نے کہا بھائی ایران کی، کیونکہ ہم ایران کی دعوت پہ گئے تھے گورنمنٹ کی، تو ہم نے کہا اللہ کے واسطے ہماری ایک خواہش تو بھی قبول کرو، اس کو چھت تو لگاؤ یار. اتنا بڑا امام، اتنی بڑی عظیم المرتبہ شخصیت بغیر چھت کے پڑی ہوئی. اللہ اکبر. سنو کون ہے امام غزالی. امام غزالی کون ہے؟ سنو دوستو. دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے. جس کے لیے؟ معراج کے لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی واپسی میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا. کنہوں نے پوچھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا. اور اس بات کو حضرت سیدنا امام مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اپنی شمائل امدادیہ میں تحریر فرما رہے ہیں. یہ امام امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ خطبہ وقت ہے. کون ہے؟ سرکار بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی کے پیر و مرشد ہیں. یہ اپنی کتاب شمائل امدادیہ میں یہ واقعے کو نقل فرما رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول پاک علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، کیا یہ آپ کا قول ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ میرا قول ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. ذرا زور سے اور ذرا زور سے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ اگر کوئی آپ کی امت کا عالم اس درجے کا ہے تو پھر اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے عالم ارواح کی طرف توجہ فرمائی اور فرما کر امام غزالی کی روح پاک کو بلایا. سرکار امام غزالی کی روح پاک سفر معراج میں کے دوران میرے آقا کے روبرو حاضر ہوئی. شمائل میں امدادیہ میں امام امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں سرکار کے روبرو حضرت امام غزالی کی روح پاک حاضر ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، رسول پاک علیہ السلام کو سلام عرض کرنے کے بعد حضرت موسیٰ نے امام غزالی کی روح پاک سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کس نے پوچھا؟ موسیٰ علیہ السلام. ذرا بولے پلیز. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا. تو آپ کہتے ہیں محمد بن محمد الغزالی.
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کو نام پوچھا، آپ کا خاندان نہیں پوچھا، کیونکہ یہ سوال حضرت موسیٰ کا اس لیے تھا کہ وہ نبی کی امت کے عالم کی آخر علمی شان کیا ہے دیکھنا چاہتے تھے، علمی شان دیکھنا چاہتے تھے۔ تو ہوا کیا؟ تو حضرت امام غزالی میرے مصطفیٰ جان رحمت کے تصرف سے امام غزالی کی روح پاک اب اپنی ایک علمی شان حضرت موسیٰ پر ظاہر کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا میں نے آپ کا نام پوچھا، آپ کا خاندان نہیں پوچھا، تو اب حضرت امام غزالی کی روح پاک عرض کرتی ہے وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ بِمُوسَىٰ، یمینی کا بھی یا موسیٰ، جب اللہ نے آپ سے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دست اقدس میں سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ سے جب پوچھا گیا آپ کے پاس کیا ہے تو آپ نے جواب دیا، حضرت امام غزالی کی روح کہہ رہی، آپ نے جواب دیا قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى۔ حالانکہ جب اللہ آپ سے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ وما قال هي عصاي، جواب اتنے پہ مکمل ہو گیا تھا میرے ہاتھ میں عصا ہے، پھر آپ نے اتنا تفصیلی جملہ کیوں بیان کیا؟ کون پوچھ رہے؟ امام غزالی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا میں اس لیے اتنا تفصیلی جواب بیان کیا کیونکہ میں اس وقت اپنے رب سے کلام کر رہا تھا، میں چاہتا تھا میرا رب پوچھتا جائے میں جواب دیتا جاؤں، میرے رب سے کلام کی لذت میں حاصل کرتا رہوں، کلام کا شرف مجھے ملے، تخاطب کا شرف مجھے نصیب ہو، رب کے کلام کی شرفیت حاصل کرنے کے لیے میں اس طرح کا جواب دے رہا تھا۔ تو کہا موسیٰ وہ آپ کی کیفیت تھی اور یہ میری کیفیت ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں ایک اولو العزم رسول کی زیارت ہو گئی ہے تو زیادہ سے زیادہ بات کرنے کے لائق ہو جاؤں، اس لیے میں نے اپنا پتہ بھی دے دیا، اپنے خاندان کا پتہ بھی دے دیا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے امام غزالی کی روح پاک کو اس کی پیٹھ پر پشت پر یوں تأدب کہہ کر حضور نے یوں دست اقدس سے ان کو شفقت والا دست رکھا۔ تو اب ہوا کیا، امام غزالی جب دنیا میں پیدا ہوئے تو ان کی گردن مبارک پر وہ دست اقدس کا نشان موجود تھا۔ اب سنو یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا، اس لیے سنایا مؤرخین لکھتے ہیں، شارحین لکھتے ہیں امام غزالی کی روح پاک کو عالم ارواح میں سے آ کر دوران سفر معراج روبرو مصطفیٰ ہونے اور حضرت موسیٰ سے کلام کرنے کا شرف خدا کی قسم کسی اور وجہ سے نصیب نہیں ہوا، ان کو یہ شرف صرف مصطفیٰ پر درود پڑھنے کی وجہ سے نصیب ہوا۔ یہ ہے درود کی شان، یہ ہے درود کا مقام۔ امام غزالی کے پاس ایک درود تھا، وہ درود کو درود کامل کہتے ہیں۔ امام غزالی روزانہ ہزاروں مرتبہ درود کامل پڑھا کرتے تھے۔ درود کی برکت سے نہ صرف دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے بلکہ میرے آقا اپنے قول کے ثبوت کے لیے امام غزالی کو دلیل بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہے۔ ثبوت بن گئے، دلیل بن گئے میرے مصطفیٰ کے قول کے، صرف درود کی وجہ سے، صرف درود کی وجہ سے۔ بس یہ ہے درود۔ درود ادنا کو اعلیٰ بنا دیتا ہے، درود نچلے کو اعلیٰ سطح پر اٹھا لیتا ہے۔